BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. امریکی صدارتی الیکشن کی سب سے زیادہ تلخ انتخابی مہم کے بعد فیصلے کی گھڑی. دونوں امیدواروں نے اپنے آخری ٹی وی اشتہار میں امریکہ کو بدل دینے کا دعویٰ کیا. And we will take back this country for you and we will make America great again. And I'm convinced our best days are still ahead of us if we reach for them together. الیکشن کے جائزے کے لیے ہم براہ راست نیو یارک اور فلوریڈا جائیں گے اور بات کریں گے کہ پاکستانی ووٹر کیا سوچ رہے ہیں. I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America. اور امریکی صدارتی امیدواری کی ریس میں شامل ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون کون تھی؟ امریکہ میں ملک کے 45ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے. تقریباً 19 مہینوں تک چلنے والی امریکی تاریخ کی انتہائی منفی انتخابی مہم نے ملک کے عوام کو بظاہر منقسم کر کے رکھ دیا ہے. اس انتخاب میں 22.5 کروڑ افراد ووٹ دینے کے اہل ہیں. امریکہ میں کل 50 ریاستیں ہیں جن میں 6 ٹائم زونز میں ووٹ ڈالے جائیں گے. فریقین کی نظریں 538 الیکٹورل کالج کے مندوبین پر ہیں جو صدر کا انتخاب کرتے ہیں اور میجک نمبر ہے 270 کا، یعنی جس کے پاس 270 مندوبین آ گئے وہ جیت گیا. صورتحال کا جائزہ لینے کچھ دیر میں ہم آپ کو براہ راست نیو یارک اور فلوریڈا لے چلیں گے، لیکن پہلے اس کانٹے کے مقابلے پر دیکھیے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ. 1.5 برس کی کڑی محنت کے بعد آج ٹرمپ اور کلنٹن کے لیے امتحان کی گھڑی ہے. ہلری کے لیے نامی گرامی ستاروں نے ناچ کر گا کر ووٹروں کو لبھایا ہے. ملک کے فی الحال سب سے بڑے سیاسی سٹار براک اوباما نے ان کی پیروی کی ہے اور ووٹروں سے گھر سے باہر نکلنے کی اپیل کی ہے. Don't boo. He can't hear your boos, but he can hear your vote. ٹرمپ نے کافی حد تک اپنے ہی دم پر ووٹروں کے ایک بڑے طبقے کو اپنی طرف جھکایا ہے اور ہلری کو ایسی ٹکر دی ہے جس کی شاید ہی کسی کو امید تھی. لیکن اس امتحان کا فیصلہ ریلیوں میں نہیں پولنگ بوتھس پر ہوگا. نیو جرسی کے اس چھوٹے سے کمرے سے پاکستانی نژاد امریکی نوجوان لوگوں کے فون کھڑکا رہے ہیں. یہ سب ہلری کلنٹن کے ساتھ ہیں اور ان کی رہنمائی کر رہے سیم خان کا کہنا ہے کہ یہ جوش مسلمانوں کے خلاف ٹرمپ کے بیانوں کی وجہ سے ہے. وہ تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہے. وہ تو امریکہ کی بات ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم امریکہ میں نہیں کسی اور کنٹری میں آ گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں جہاں پر ہیٹریڈ اور کلنگ ایچ ادر اور یہ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس آواز کو اٹھانا بہت ضروری ہے. ٹرمپ کیمپین کا گراؤنڈ گیم ہلری کی طرح مزہ ہوا نہیں ہے، لیکن ان کے کٹر ووٹر اتنے جوش میں ہیں کہ انہیں باہر نکالنے میں کچھ خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اور ٹرمپ نے کل اپنا آخری ٹی وی ایڈ جاری کر کے امریکہ کو بدل ڈالنے کا وعدہ دہرایا ہے. And we will take back this country for you and we will make America great again. کل ہی ہلری نے بھی اپنا آخری ٹی وی ایڈ جاری کر کے کہا ہے کہ امریکہ ایک جٹ ہو کر ہی آگے بڑھ سکتا ہے. I believe in our people. I love this country. And I'm convinced our best days are still ahead of us if we reach for them together. آج جب عوام اپنا فیصلہ سنائے گی تو ٹرمپ اور ہلری دونوں ہی اسی شہر میں ہوں گے اور وہ اس فیصلے کو کس طرح سے لیتے ہیں وہ کافی حد تک طے کرے گا کہ 1.5 سال کی کڑوی بیان بازی سے پیدا ہوئے زخم بھریں گے یا اور گہرے ہو جائیں گے. برجیش اپادھیائے، BBC نیوز، نیو یارک. امریکہ اور پاکستان کے درمیان معیشت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اور معاشی میدان میں قریبی تعلقات رہے ہیں. اس صدارتی انتخاب کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، سوال یہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. دیکھیے ارم عباسی کی رپورٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. پاکستانی نژاد امریکی شہریوں نے چند دن پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹام سواسی کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی کیونکہ بیشتر ہلری کلنٹن کو پاکستان اور دیگر مسلمانوں کے لیے بہتر گردانتے ہیں. ہلری کلنٹن پاکستانی مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوئے گی ایز اے پریزیڈنٹ کیونکہ جسٹ بیکاز وہ مسلمانوں کے لیے مور ایکسیپٹنگ ہے. تو آئی فیل لائک ہلری کلنٹن زیادہ سمجھ سکتی ہے ہمارے مسئلوں کو، ہماری مسئلے سالو کر سکتی ہے. انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان اہم تو ہے مگر 16 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ انتخابی مہم میں پاکستان کا ذکر تک نہیں ہوا.
نہ صرف پاکستان پر بات نہیں ہوئی، انڈیا پر بات نہیں ہوئی، بلکہ شام، افغانستان، یہاں تک کہ دولت اسلامیہ پر بھی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اس مرتبہ انتخابی مہم ذاتی حملوں اور حماقتوں سے بھرپور تھی۔ پاکستان اور امریکہ کئی دہائیوں سے دوست رہے ہیں، لیکن 9/11 کے بعد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے دونوں نے مل کر کام تو کیا، مگر اعتماد کا فقدان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا، اور اب پاک امریکہ تعلقات ایک نئے دور سے گزر رہے ہیں۔ جہاں پاکستان کو دی جانے والی امریکی امداد میں کمی آئی ہے، وہیں پاکستان کی جانب امریکہ کا موقف بھی سخت ہو رہا ہے، اور بیشتر ماہرین کا کہنا ہے کہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ یا ہلری کلنٹن جیتیں، امریکہ کا موقف پاکستان کی طرف سخت ہی رہنے کا امکان ہے۔ جو بھی صدر ہوگا امریکہ کا، اس کو ہندوستان سے اچھی طرح صحیح طرح بات کرنی پڑے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی منڈی ہے اور ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے، اکنامک گروتھ بھی ہو رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 2-3-4 سال سے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بگڑے ہیں اور جس طرح کے رہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ اس خطے میں جس میں پاکستان ہے اور افغانستان وغیرہ ہے، پاکستان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بیشتر ماہرین متفق ہیں کہ پاک انڈیا تعلقات میں گرم جوشی سے قطع نظر پاکستان کو نئے امریکی صدر کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارم عباسی، BBC نیوز، نیو یارک۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دونوں نامہ نگار براہ راست موجود ہیں۔ ارم عباسی اس وقت ہمارے نیو یارک بیورو میں ہیں، اور برجیش اپادھیائے نیو یارک میں ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ برجیش، پہلے تو آپ ہی بتائیے کہ آپ کس پولنگ اسٹیشن پر ہیں اس وقت، اور وہاں کس طرح کا ماحول ہے؟ پولنگ اسٹیشن پر ہے وہاں کس طرح کا ماحول؟ عالیہ، میں جس پولنگ اسٹیشن پر ہوں وہاں اب سے کچھ ہی منٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے ہیں۔ یہ ان کا پولنگ اسٹیشن ہے، اور آپ میرے پیچھے جس طرح کی نیو یارک پولیس کے اہلکاروں کو دیکھ رہی ہیں، سیکرٹ سروس چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ لگ رہا ہے کہ کسی پل وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور یہیں پر وہ ووٹ ڈالیں گے۔ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں صبح سے، اور امریکہ کے دوسرے جو ریاست ہے وہاں سے بھی جو BBC کے نامہ نگاروں سے میری بات ہوئی، وہ بتا رہے ہیں کہ کافی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ہلری کلنٹن نے بھی نیو یارک کا جو ایک باہری علاقہ ہے وہاں پر اپنا ووٹ ڈال دیا ہے۔ اچھا ارم، ووٹنگ کا آغاز تو ہو چکا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے قطاروں میں بھی لگے ہیں۔ پاکستانی نژاد جو کمیونٹی ہے ان کے بارے میں کیا خبریں آ رہی ہیں؟ کتنے پرجوش ہیں وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے؟ عالیہ، ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 33 لاکھ پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے انتخابات اس لیے بھی اہم ہیں کہ ساؤتھ ایشینز پر، جنوبی ایشیائی ووٹرز پر ہمیشہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی دھارے میں یا ووٹنگ میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، ووٹنگ والے دن گھر سے باہر نہیں آتے، لیکن ان انتخابات نے ان پاکستانی ووٹرز کو بھی موبلائز کیا ہے جنہوں نے آج سے پہلے کبھی ووٹ نہیں دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قدر جو جوش دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستانی کمیونٹی میں، اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے عالیہ بڑی وجہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے اس وائٹ پاپولیشن کو موبلائز کیا ہے جو کہ اپنے آپ کو انڈر ڈیزرو سمجھتے رہے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ باقی امریکی ان کا خیال نہیں رکھتے یا ان کی ضروریات پر توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کو یہ لگا اس مرتبہ کہ وہ ان کو اپنی ایگزسٹنس جو ہے امریکہ میں، اپنا رہنا، طرز زندگی خطرے میں محسوس ہوا، کیونکہ چند باتیں جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں وہ ڈائریکٹلی ان کو لگا کہ وہ ان سے کہی گئی ہیں کہ اگر مسلمانوں کو بین کر دیا جائے گا، یا بعد میں انہوں نے جب اپنا موقف نرم کیا کہ ویٹنگ کی جائے گی، تو ایک خوف کی فضا بھی ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے ووٹ کے ذریعے۔ اچھا برجیش، دونوں امیدواروں نے آخری وقت تک زور لگایا ہے اس مہم میں، تجزیے کیا ہیں اس وقت کہ کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ دیکھیں، آج جو صبح جو پول سرویز آئے ہیں اس کے مطابق ہلری کلنٹن تقریباً 3.5 پوائنٹ سے آگے چل رہی ہیں۔ سننے میں یہ بہت کم فاصلہ لگتا ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ 2012 میں مٹ رومنی اور اوباما کے بیچ مقابلہ تھا، اس سے اوباما صرف 1 پوائنٹ سے آگے تھے۔ لیکن کئی بار یہ بھی لگتا ہے کہ زمینی حالات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، جسے بریکزٹ فیکٹر کا نام دیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ بہت لوگ جو سامنے نہیں آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مجھے ووٹ دیں گے۔ اور ایک چیز بتانا یہاں پر چاہوں گا کہ جو پولنگ ہوتا ہے، یہ میں بیلٹ کا جو سیمپل پیپر ہے وہ آپ کو کیمرے پر دکھا رہا ہوں،
تو یہ جو ہوتا ہے اس میں سامنے میں جو ووٹر ہوتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کئی موضوعات جو ہوتے ہیں اس میں لکھے ہوتے ہیں جن پر ووٹر ڈالتے ہیں ووٹ، اور ایوان نمائندگان کے جو 435 ممبران ہیں ان کے لیے بھی آج بھی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ مجھے آپ کو یہاں پہ اس لیے آپ کی بات کو روکنا پڑے گا۔ ارم کوئکلی کیا اشارے ہیں جو پاکستانی اور مسلمان ان کے جو ووٹ ہیں وہ کس طرف جانے کا امکان ہے؟ دیکھیے، کیونکہ ہم نے 4 ریاستوں میں سفر کیا، بیشتر پاکستانی جو ہیں وہ ہلری کلنٹن کو ووٹ دے رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریپبلکنز پارٹی کے ساتھ آئیڈیالوجیکل جو پاکستانی امریکن ووٹرز کا ایک الائنس یا وہ اپنے آپ کو قریب سمجھتے تھے، وہ 9/11 کے بعد جس طرح کی اسکروٹنی کو بعض پاکستانی امریکنز کو جس اسکروٹنی سے گزرنا پڑا تو وہ ایک جو ہے دور جاتے رہے ریپبلکن سے اور آہستہ آہستہ ڈیموکریٹس کی طرف جاتے رہے۔ نیو یارک سے ارم عباسی اور برجیش اپادھیائے ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا امریکی صدارتی انتخابات کی منفی مہم ملک اور بین الاقوامی معاملات کو کیسے متاثر کرے گی، اور امریکہ میں صدارتی امیدوار بننے کی خواہش کرنے والی پہلی سیاہ فام افریقی نژاد خاتون کا خواب کیا تھا۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ آج سیربین کا بڑا موضوع ہے امریکی صدارتی انتخاب، جس کے لیے اس وقت ووٹنگ جاری ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ماضی قریب میں یہ سب سے زیادہ تلخ اور منفی انتخابی مہم تھی، اور اس کے دوران عالمی معاملات اور پالیسیوں پر بہت کم ہی بات ہوئی۔ اس پوری صورتحال کے تجزیے کے لیے اس وقت فلوریڈا سے ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے براہ راست موجود ہیں تجزیہ کار اور کالم نویس ڈاکٹر محمد تقی۔ ڈاکٹر صاحب، سیربین میں خوش آمدید۔ یہ جو مہم رہی ہے شاید تاریخ میں سب سے تلخ انتخابی مہم رہی ہے، تو امریکی عوام کو اس نے کس قدر منقسم کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل جی، اسی طرح ہے کہ قریب ربع صدی میں سب سے تلخ مہم ہے۔ امریکی عوام بنیادی طور پہ 2-3 فالٹ لائنز کے اوپر تقسیم ہیں، کچھ نسل کی بنیاد پہ، مگر زیادہ تر حالانکہ نظر یہ نہیں آتا کہ پالیسی کی بنیاد پر ہے، مگر پالیسی کی بنیاد پر بات ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ جو دونوں کینڈیڈیٹ ہیں وہ علامت بن گئے اپنی اپنی پالیسیز کے۔ مسٹر ٹرمپ ایک طرف جو دائیں بازو کی سوچ ہے اس کی عکاسی کر رہے ہیں، اور ہلری کلنٹن کچھ صدر اوباما کی پالیسیوں کا تسلسل اور کچھ پروگریسو تھوڑی سی مترقی سوچ کو بھی ریپرزینٹ کریں۔ تو اس بنیاد پر جو کنزرویٹو اور ڈیموکریٹک ڈیوائڈ ہے وہ بڑا واضح رہا۔ پھر یہ کہ ایک کولیشن ڈیولپ ہوا ہلری کلنٹن کے گرد، جس میں سیاہ فام ووٹر، ہسپانوی ووٹر، مسلمان ووٹر، یہ تمام جو ہیں وہ ان کے بینر کے نیچے جمع ہوتے گئے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب، ماضی میں عموماً جو صدارتی امیدوار ہوتے ہیں وہ بڑے عالمی اور قومی ایشوز پر بات کرتے ہیں، اس پر مہم چلاتے ہیں۔ اس بار تو ایسا لگا کہ صرف شخصیات پر اور ذاتیات پر ہی بحث ہوتی رہی۔ بنیادی طور پہ ہوتا یہ جی کہ علامت بن جاتی ہے نا شخصیت۔ مسٹر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ یا جس پر وہ بات کر رہے تھے وہ نئی چیز نہیں ہے۔ یہ صدر اوباما کی آخری الیکشن میں ٹی پارٹی کی شکل میں یہ ویوز سامنے آئے، اور اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ رجعت پسند ریئیکشنری سوچ کا ہے۔ تو وہ ایشوز کو انہوں نے بہت ہی سطحی طریقے سے بیان کیا، یعنی اچھے اور برے کے درمیان تقسیم جو ہے بڑی ان کے ذہن میں ایک پاپولسٹ انداز میں انہوں نے بیان کی۔ جب وہ ڈیبیٹس اور الیکشن کیمپین میں وہ چیز آتی ہے تو وہ بالکل ہی اور بھی سطحی ہو جاتی ہے۔ اس لیے امپریشن جنرلی یہ پڑا کہ ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے، لیکن ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے میں یہاں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان امریکہ ویسے تو اتحادی رہے ہیں، لیکن اب جو نئے صدر آتے ہیں ان کے آنے کے بعد جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے، ان پر کیا اثر پڑتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، محترمہ ہلری کلنٹن کی تو ایک تاریخ ہے پاکستان کے ساتھ۔ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے شوہر جو تھے وہ 1999 میں صدر تھے، جس وقت کارگل کا واقعہ پیش آیا اور میاں نواز شریف جو ہے تشریف لائے۔ بلیئر ہاؤس کی ایک سمٹ ان کے ساتھ ہوئی۔ پھر ہلری کلنٹن کی اپنے 2 بیانات جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ بیانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اسامہ بن لادن کا ریڈ ہوا اس وقت وہ زمام کار ان کے ہاتھ میں تھی،
پھر یہ کہ جب انہوں نے ایک بڑا خطرناک اور تشویشناک بیان دیا کہ پاکستان ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ سوچے کہ وہ اپنے پچھواڑے میں سانپ پالیں گے اور وہ صرف ہمسایوں کو کاٹیں گے. فلوریڈا سے محمد تقی صاحب بہت شکریہ. ہم سے بات کرنے کا وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں آپ سے رابطہ منقطع کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. آج اگر امریکی ووٹروں کی اکثریت نے اپنا ووٹ ہلری کلنٹن کو دیا تو وہ وائٹ ہاؤس میں بطور صدر جانے والی پہلی خاتون ہوں گی. امریکہ کے لیے یہ یقیناً ایک تاریخ ساز لمحہ ہوگا، مگر وہ اس منصب کے حصول کی کوشش کرنے والی پہلی خاتون نہیں. ہلری کلنٹن سے کئی دہائی پہلے شرلی چزم پہلی سیاہ فام امریکی خاتون تھیں جنہوں نے ڈیموکریٹک جماعت کے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں حصہ لیا تھا. زہرا یونس کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں امبر خیری. I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States. شرلی چزم کو امریکی تاریخ میں 2 اعتبار سے اولیت حاصل ہے. پہلی سیاہ فام خاتون رکن کانگریس اور امریکی صدارتی دوڑ میں شامل ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون. اپنے وقت کی پہلکار ہونے کے باوجود بہت سے امریکی ان کے بارے میں نہیں جانتے. اونا کلارک اور شرلی چزم شہری حقوق کی تحریک میں شانہ بشانہ تھیں. ان کی یادیں اونا کے ذہن پر ایک نڈر اور ولولہ انگیز عورت کا خاکہ کھینچتی ہیں. وہ دیو مالائی حیثیت رکھتی ہیں، نہایت ایماندار اور راست باز. اسی لیے انہوں نے نہ بکنے والی اور نہ دبنے والی کے عنوان سے شہرت پائی. شرلی چزم نے 1968 میں کانگریس کی جس نشست پر کامیابی حاصل کی تھی اب وہ ایورٹ کلارک کے پاس ہے. چونکہ وہ منتخب ہو چکی تھی اس لیے لوگوں کو پتا تھا کہ ایک اور سیاہ فام عورت بھی ان کی نمائندگی کے لیے منتخب ہو سکتی ہے. امریکی کانگریس میں ان کی فقیر المثال کامیابی کے بعد میرے خیال میں کوئی عورت، کوئی سیاہ فام عورت اور افریق النسل ایسا نہیں جو انہیں مشعل راہ نہیں سمجھتا. سیاہ فام اور وہ بھی عورت. واشنگٹن میں پائے جانے والے تعصبات شرلی چزم کے لیے نئے نہیں تھے، مگر انہیں جاننے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے زیادہ مشکلات ان کے عورت ہونے نے پیدا کی. تو کیا امریکہ ایک عورت کے وائٹ ہاؤس کا انچارج ہونے پر آمادہ ہے؟ ہمارے یہاں سیاست میں اب بھی صنفی تعصب نمایاں ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جس پر چزم نے کانگریس اور صدارت کے لیے اپنی دوڑ میں بہت بات کی ہے. اگر ہلری کلنٹن اس غیر مرئی رکاوٹ کو عبور کرنے اور انتخابات جیتنے میں کامیاب رہتی ہیں تو امریکی سیاست کے چہرے اور مستقبل کو بدل دینے کا شرلی چزم کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا. ظہورہ یونس کی رپورٹ. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ ناز کی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.